زاہد بابا جی جو ان کے ڈرائیور تھے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دوستوں نے رکنے پر احتجاج کیا لیکن وہ عہد احان نے کہہ دیا کہ جانا تو ہے، بس جانا ہے۔ اوکے جانے مولانا صاحب، پھر کب ملاقات ہوگی؟ ایک دوست نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر کہا، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ مسکراتے ہوئے وہ سلام کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کا گزر سرنگ محلے کی طرف ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں کار کھڑی ہے، ان کی کار کی روشنی جب دوسری کار پر پڑی تو اندر کا منظر واضح تھا۔ ایک 25-26 سالہ لڑکا اور 19 سالہ لڑکی گردن لڑکائے بے ہوش پڑے تھے۔ زاہد بابا نے فوراً ایمبولینس بلائی اور عہد احان نے اپنے پولیس میں موجود دوست کو پرسنل کال کر کے بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس والے انہیں گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ مولانا عہد احان کے دوست انسپکٹر عمر بھی اپنی بائک میں سوار پہنچ چکے تھے۔ لڑکی کا سیل فون نکال کر اس کے گھر والوں کو کال کی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کشف کے امی، ابو اور بھائی بھی آ گئے تھے۔ انسپکٹر عمر نے پرسنل ہی سب پوچھ گچھ کی۔ مولانا عہد احان کے کہنے پر انہوں نے رپورٹ درج نہیں کی تھی۔ وہ سب حیران تھے کہ ان کی گاڑی سرنگ محلے میں کیا کر رہی تھی۔ یہ تو اب ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ سبھی دوڑ کر ڈاکٹر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے فاخر اور کشف کے گھر والوں کو ایک نظر دیکھا جن کا رو رو کر برا حال ہوا تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ فاخر کے بوڑھے والد نے روتے ہوئے کہا۔ دیکھیں محترم، لڑکی بالکل ٹھیک ہے، بس خوف اور صدمے سے بے ہوش ہے۔ ابھی کچھ نہیں، کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ سب نے سکھ کر سانس لیا۔ اور میرا بیٹا کیسا ہے؟ فاخر کی والدہ نے جلدی سے کہا۔ وہ دراصل آپ کے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی جان بچانے میں کامیاب رہیں گے۔ اتنا بول کر ڈاکٹر صاحب ایکسکیوز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ ان کے والدین کا برا حال تھا۔ ایک ہفتے میں اس کی شادی تھی۔ سب ہی دل سے اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ سب کی دعائیں رنگ لائیں اور کشف کو ہوش آ گیا۔ اس کا چہرے کا رنگ ابھی بھی زرد تھا۔ وہ آنکھیں اٹھائے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے امی اور ابو کمرے میں آئے تو امی کو دیکھتے ہی وہ زور سے رونے لگی۔ اف امی، فاخر بھائی کو مار دیا اس نے۔ امی ابو وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کی امی نے اسے گلے سے لگایا اور پیار کرنے لگی۔ ابو نے گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا، جیسے اس نے ایک ہی سانس میں تیزی سے ختم کر دیا۔ میری بچی، فاخر بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اس کی امی نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ نہیں امی، وہ کہہ رہا تھا وہ فاخر بھائی کو لینے آیا ہے اور لے کر ہی جائے گا، پھر میری باری آئے گی۔ اتنا بول کر وہ پھر رو دی۔ کون بیٹا؟ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ ابو، ایک بابا جی نے، کشف بولا۔ بابا جی؟ کون سے بابا جی؟ ابو، انہوں نے فاخر بھائی سے کہا مجھے سرنگ محلے چھوڑ دے۔ اور ابو، جب ہم سرنگ محلے پہنچے تو بابا جی نے کہا کہ اتر جائیں۔ کشف اتنا بول کر رونے لگی۔ ابو جی، بابا جی نہیں تھے، لیکن ابو وہیں پر تھے۔ کشف اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کے ابو ناسمجھی اور پریشانی سے اسے دیکھے گئے۔ اس کی امی کو اس کے پاس چھوڑ کر وہ باہر آ گئے۔ انکل، آپ کی بیٹی نے کچھ بتایا؟ انسپکٹر عمر اور مولانا عہد احان نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ تو کشف کے ابو نے انہیں سب کچھ بتا دیا جو کشف نے بتایا تھا۔ مولانا عہد احان ان کی باتیں سن کر چونکے، جبکہ انسپکٹر عمر بھی سوالیہ نظروں سے عہد احان کی جانب دیکھنے لگے۔ مولانا صاحب خیر تو ہے؟ انسپکٹر عمر نے کہا۔ اب ان کے دوست پیار سے زیادہ تر انہیں مولانا صاحب ہی پکارتے تھے۔ یار کچھ عجیب ہے اس سب میں پورا واقعہ سننا چاہتا ہوں اس لڑکی کے منہ سے۔ آخر پتہ تو چلے حقیقت کیا ہے، عہد احان نے کہا اور کشف کے والد گھر والوں کی طرف بڑھے۔ کشف کی حالت بھی اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں کشف اپنی ابو کی موجودگی میں عہد احان کو سارا قصہ سنا رہی تھی۔ کشف، کیا اس سے پہلے بھی کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے آپ کی زندگی میں، یا کچھ انہونی جو آپ نے محسوس کی ہو؟ مولانا عہد احان نے ویسے ہی اس کی ذہنی کیفیت سنبھالنے کے لیے پوچھ لیا، لیکن کشف کے ہاں میں زور سے سر ہلانے پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ سب اس رات سے شروع ہوا جب میرا ایگزام تھا اور میں پڑھ رہی تھی۔
اچانک رات کے 2 بجے گلی سے آتی ڈھولک کی آواز سنی اور یوں کشف نے مٹھائی کے قصے سے مائرہ کی موت، کالی بلا اور کشف کے مری ہوئی سہیلی کا آنا اور پھر بابا جی، سب کچھ مولانا احد احان کو گوشگزار سنا دیا۔ وہ اور اس کے امی ابو چپ چاپ سنتے رہے۔ مٹھائی اور کالے بلے کی تصدیق اس کی امی نے بھی کی، کیونکہ مٹھائی تو ان سب نے کھائی تھی، اور کالے بلے کے حملے کرنے پر کشف کی امی نے کشف کو روتے ہوئے کہتے سنا تھا کہ امی، کالے بلے نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ مولانا احد احان کچھ پل کے لیے سوچ کے انداز میں وہیں کھڑے رہے اور پھر انہیں سلام کر کے دوبارہ آنے کہہ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انسپکٹر عمر ان سے ان کے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے کہہ گئے۔ وہ سیدھا اپنے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس کے ذکر کرنے پر مشغول تھے۔ ذکر سے فارغ ہو کر انہوں نے آنکھیں کھولی۔ احد احان نے فوراً آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوما، انہیں سلام کیا۔ شفقت سے احد کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ پیر و مرشد، احد مسکرایا۔ ارے لڑکے، کہاں میں پیر اور کہاں کے مرشد، ہم بس خاک کی ایک چٹکی ہے میرے بیٹے۔ احد احان مسکرایا۔ وہ جانتا تھا بابا جی یہی جواب دیں گے۔ یقیناً آپ پہلے سے جانتے ہیں میں یہاں کیوں حاضر ہوا ہوں۔ بیٹا، اللہ کی ذات واحد یکتا اور سب سے عظیم ہے۔ احد نے ادب سے آنکھیں نیچے کیں۔ بے شک ایک مسلمان طالب علم کے لیے یہی بہترین ہے کہ وہ اپنے مسلمان معلم کے سامنے نگاہیں جھکائے رکھے۔ کچھ پل بابا جی خاموش رہے، پھر گویا ہوئے۔ بیٹا، ایک شریر جنی اس لڑکی کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے، جس طرح کچھ انسان شریر ہوتے ہیں، حسد، بغض اور کینہ رکھتے ہیں، دوسرے کو بلا وجہ نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے ہی کچھ قسمیں جنات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان کو روتا، چیخنا، چلانا دیکھنا ان کی من پسند موسیقی ہوتی ہے۔ وہ اس رات بھی ایک شریر جنی ہی اس لڑکی کے گھر پر داخل ہوئی۔ میرے بیٹے، میری بات دھیان سے سنو۔ اس لڑکی کے گھر والوں سے مٹھائی کی پوٹلی دریافت کرو۔ اگر یہ ابھی بھی ان کے پاس ہے تو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، ہمارا کام آسان ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مولانا احد احان نے بھی نظریں بدستور جھکائے دھیرے سے کہا، ڈرو مت میرے بچے، اور ہاں، اس بیٹے کی جان بخشی نہیں ہوئی۔ بے شک موت کا وقت مقرر ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کو میں کچھ کلمہ سکھاتا ہوں، آپ یہ مریض کے پاس بیٹھ کر مسلسل پڑھو گے، اور ہاں، وہ جنی آپ کی جان لینے دوبارہ آئے گی، اور یہ بھی ممکن ہے تب تک مریض ہوش میں آئے اور جنی کا اگلا وار سب سہ نہ پائے۔ آپ کو اسے مسلسل دلاسا دینا ہے اور ان کلمات کو اپنے لبوں سے جدا مت کرنا، پڑھتے رہنا۔ اگر آگے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، بلا شبہ۔ جی بابا جی۔ احد احان نے آگے بڑھ کر بابا جی کا ہاتھ چوما اور سلام کرتے ہوئے باہر چل دیا۔ فجر کی اذان کا وقت قریب تھا۔ ساری رات بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ تھک چکے تھے، لیکن کسی کی زندگی کا سوال تھا، سو اس کے لیے مولانا احد احان کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ گاڑی پارک کر کے اسپتال میں داخل ہوئے تو فجر کی اذان ان کے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ سیدھا اندر کشف کے والد سے ملے اور دیکھتے ہیں کہ سبھی پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اور فاخر کی امی بے ہوش ہو چکی ہیں۔ اسے جلد ہی ڈاکٹرز نے چیک اپ کے لیے اندر لے گئے ہیں۔ مولانا صاحب، ہماری مدد کریں، ہمارے بچے کو بچا لیں۔ فاخر کے والد احد احان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر گڑ گڑائے، استغفر اللہ، میرے محترم بزرگ، بے شک شفا دینے والی ذات خدا اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بگڑا کام ضرور بنے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہیں دلاسا دے کر وہ کشف کے ابو سے پوٹلی کے متعلق پوچھنے لگے۔ کشف کے ابو نے اس کی امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس قدر خوبصورت ملائم کپڑے سے بنی ہوئی پوٹلی تھی کہ ان کا پھینکنے کا دل ہی نہیں کیا۔ وہ اب بھی اس گھر میں موجود ہے۔ کیونکہ کشف بہتر تھی اور ویسے بھی اسپتال والوں نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا، تو کشف اسی امی اور بھائی کے ساتھ گھر آ گئی اور اس کے ابو فاخر کے گھر والوں کے ساتھ اسپتال میں ہی رک گئے۔ احد احان بھی فجر کی نماز ادا کرنے چل دیے۔ کشف کے بھائی کو ہدایت کی کہ انہیں گھر چھوڑ کر پوٹلی لے کر فوراً اسپتال آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے، اچانک کوئی اہم بات ذہن میں آئی۔ وہ پلٹے اور اس کے بھائی کو پکارا، سنو، کشف سے کہنا اوپر مت جائے، تنہا اوپر مت جائے۔ نماز سے فارغ ہو کر آئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے چہرے پریشانی اور غصے سے سرخ ہوئے ہیں۔
وہ آگے بڑھے اور فاخر کے والد سے پوچھنے لگے تو انہوں نے کچھ پل سامنے وارڈ کی طرف دیکھا جہاں ان کی بیوی بے ہوش پڑی تھی، اور پھر بولے، بس بیٹا، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، برے وقتوں میں ہی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن انکل، ہوا کیا ہے؟ فاخر کے پسند سے طے شدہ شادی انکار لے کر آئے تھے۔ آج گھر والے کہنے لگے تمہارے بیٹے پر سایہ ہے اور تمہارا بیٹا بیمار ہے، ہم اپنی بیٹی ایسی جگہ ہرگز نہیں بیائیں گے۔ میں اپنی بیٹی کی خاطر اس کے گھر گیا، اپنی ہونے والی بہو سے ملا، لیکن بیٹا، سب کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ اللہ بس میرے بچے کو زندگی اور عافیت دے۔ آمین، احد نے مختصر کہا۔ اتنے میں کشف کا بھائی بھی پوٹلی اٹھائے وہاں موجود تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پہلے بابا جی ابو دجانہ عثمانی کو یہ پوٹلی تھما دے، پھر وہ فاخر کے پاس بیٹھ کر کلمات پڑھے گا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے چلے آ رہے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرایا اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے بیٹے، آپ وہی کرو جو میں نے بتایا آپ کو، نور، اور یہ پوٹلی مجھے دو۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے چہرے پریشانی اور غصے سے سرخ ہو گئے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور فاخر کے والد سے پوچھنے لگے تو انہوں نے کچھ پل سامنے وارڈ کی جانب دیکھا اور ان کی بیوی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور پھر بولے، بیٹا، بس یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، برے وقتوں میں ہی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن انکل، ہوا کیا ہے؟ فاخر کی پسند سے شادی ہوئی تھی، شادی لے کر آئے تھے آج لڑکی والے، کہنے لگے تمہارے بیٹے پر سایہ ہے اور تمہارا بیٹا بیمار ہے، ہم اپنی بیٹی کی ایسی جگہ ہرگز نہیں دیں گے۔ میں اپنے بیٹے کی خاطر ان کے گھر گیا تھا، اپنی ہونے والی بہو سے ملا، لیکن بیٹا، سب کے تیور ہی بدلے ہوئے۔ اللہ بس میرے بچے کو زندگی اور عافیت دے۔ آمین، احد نے مختصراً کہا۔ اتنے میں کشف کا بھائی پوٹلی اٹھائے وہاں موجود تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پہلے بابا جی ابو دجانہ کو یہ پوٹلی تھما دے، پھر فاخر کے پاس بیٹھ کر کلمات پڑھے گا، لیکن کیا دیکھتا ہے وہ لاٹھی ٹیکے اپنے ازلی مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے چلے آ رہے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرایا اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے بیٹے، آپ وہی کرو جو میں نے بتایا ہے آپ کو، یہ پوٹلی مجھے دے دو، بلکہ رکھو، مجھے پہلے مریض کے کمرے میں لے چلو۔ جی حضرت، احد نے کہا اور ان کا ہاتھ تھامے فاخر کے کمرے میں چل دیا۔ فاخر بے سدھ لیٹا ہوا، کئی تاریں اس کے سینے پر جڑی اور قریب ہی بڑی مشین سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک ہی رات میں اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے چھانے لگے تھے۔ بابا جی نے فاخر کی والد سے کہا، میرے بیٹے، اسے گھر لے جاؤ، ڈاکٹر کا جو علاج ہونا تھا ہو گیا، باقی جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے، بابا جی نے کہا۔ فاخر کی امی کو بھی عجیب لگا، ان کو چپ لگ گئی تھی۔ فاخر کے گھر والوں نے تھوڑی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن فاخر کے والد صاحب کی سختی سے حکم پر وہ اپنی ذمہ داری پر سرٹیفکیٹ بنائے فاخر کو گھر لے آئے۔ ایک کمرے میں فاخر کو بیڈ پر لٹا دیا گیا اور بابا جی بیڈ کے سامنے ہی آ گئے۔ انہوں نے آگ کا انتظام کروایا اور احد کو دروازے قریب فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بالکل بند تھا، کمرے میں صرف 3 ہی لوگ تھے۔ بابا جی کچھ پڑھتے جاتے اور پوٹلی پر پھونک مارتے جاتے تھے۔ آخر کمرے کی ایک کھڑکی جو بیرون طرف بلند تھی، اس طرف روشنی پیدا ہوئے، اس قدر روشنی کہ احد کو بھی آنکھوں پر بازو سے ڈھانپنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہی روشنی غائب ہو گئی، ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر اچانک ہی احد کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ایک جن جس نے نہایت ہی خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی، ماتھے پر کوئی چمکتی تاج نما چیز لگا رکھی تھی،
ادب سے سلام کیا، سامنے بیٹھ گیا اور اپنی عجیب و غریب بھاری آواز میں بولا، محترم ابو دجانہ عثمانی صاحب، ایک بار پھر آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ الحمدللہ، لیکن جس طرح آپ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے عجلت میں مجھے بلایا، انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ کیا تمہاری سلطنت کسی جن زادے کی شادی کی پوٹلی ہے؟ بابا جی نے پوٹلی سامنے رکھتے ہوئے کہا، جی میرے محترم، ایسا ہی ہے۔ یہ پوٹلی انسانی دنیا میں کیسے اور کیوں کر ہے، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ اس جن نے نظریں جھکائے ہوئے ادب سے کہا، تم سب جانتے ہو۔ بابا جی نے گرج کر کہا، دراصل اگر آپ مجھے اپنے غضب کا شکار نہ کریں اور نرمی کا معاملہ فرمائیں تو آپ سے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عالیشان لباس پہنے جن نے ڈرتے ہوئے کہا، ان کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، اس پچھل پیری جنی کو روکو، اسے اپنی دنیا کے مطابق شاہ جنات سے صدا دلواؤ، کیونکہ اس نے انسانی دنیا میں داخل ہو کر اللہ کے پناہ قانون کو توڑا ہے۔ اس جن نے بے چینی کا اظہار کیا، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ بابا جی اب کی بار پہلے سے زیادہ گرج چمک کے ساتھ بولے، میرے محترم، اس جنی کے سر پر انتہائی طاقتور جنات ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھتا ہے، کیا نہیں جانتے تم یہ؟ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب آن کی آن میں انتہائی تیز آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی چارسو پھیل گئی۔ اب کی بار اس قدر تیز روشنی تھی کہ وہ جن تو جن، خود بابا جی بھی چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کسی پل روشنی میں رہے، یہاں تک کہ احمد احان کو لگا کہ وہ اپنی بینائی کھو دے گا، اور جب انہیں محسوس ہوا کہ اب روشنی نہیں ہے تو انہوں نے قدرے دھیرے سے آنکھیں کھول لیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت سرپت سبز باغ میں بہت سارے جنات سر جھکائے نیچے نظریں کیے بیٹھے ہیں۔ دھیمی دھیمی خوشبو فضا میں چارسو پھیلی ہوئی ہے، اور سامنے ہی پھولوں سے بنا تخت جہاں قوم جن کا شہنشاہ بیٹھا ہے۔ بابا جی کو دیکھتے ہی بادشاہ جن کھڑا ہوا، انہیں سلام کیا، میرے محترم، ہم تمام واقعے سے آگاہ ہیں۔ ریشمی چڑیل نے اس جنی کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے جو انسانی دنیا کے لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ دراصل ریشمی چڑیل وہی ہے جس نے اس آدمزاد لڑکی کو مٹھائی کی پوٹلی دی۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا میں بلند ہوتا ہوا دھواں نیچے کو آیا، اور جب دھند چھٹی تو وہاں ایک کرے چہرے کی جنی، جس کے ہاتھ آگ کے شعلوں سے بندھے ہوئے تھے، زمین پر پڑی تھی۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ اس کے سرپرست جن بھی آ پہنچے اور آتے ہی مقابلہ کرنے لگے۔ بادشاہ جن کے وزیر سے کچھ جادوئی مقابلہ جاری رہا اور جلد ہی وہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ وہ جنی چلائے، لیکن اس کے مقدمے کا فیصلہ بھی باقی تھا۔ بادشاہ جن نے محترم بابا سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ اس معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ایک جن آگے بڑھا اور بادشاہ جن کی تعظیم کے بعد بولا، آقا، اس نے میری ہی بارات تھی جو میرے ہونے والی بیوی کے سسر کی اچانک ناگہانی وفات سے ملتوی ہو گئی۔ اب یہ بارات 2 دن بعد رکھی ہے۔ آپ نے اجازت سے محترم بزرگ اس کے ساتھ درپیش صفت انسان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ کچھ ہی پل بعد خوابوں کی دنیا میں یہ دنیا دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ اب وہ واپس آ چکے تھے۔ وہ زیر جن بھی غائب تھا۔ آنکھیں ملتے احد احان نے منظر حال دیکھا۔ بابا جی مسکرا رہے ہیں اور فاخر کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو حیرت سے 2 اجنبی لوگوں کو اپنے کمرے میں موجود دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ احد احان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ باہر سب لوگ موجود تھے۔ کشف بھی اپنی امی اور ابو کے ساتھ موجود تھی۔ ظہر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینے لگے۔ سبھی لوگ کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے سرشار تھے۔ احد احان ابھی بھی جادوئی کیفیت میں تھے۔ سب لوگوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی احد احان الٹے قدموں باہر نکل گئے۔ 2 دن بعد رات کا منظر۔ وقت 3:10۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا، الحمدللہ۔ کشف خدا کا ڈھیر سارا شکر ادا کر کے سوئی تھی۔ سب لوگ چھت پر چارپائی بچھائے سوئے ہوئے تھے۔ اچانک کشف کی آنکھ کھلی، جیسے کسی نے زور سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر کھینچا ہو۔
وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بے اختیار کمرے کی طرف دیکھا۔ کمرے میں وہ روشنی پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ کشف نے باری باری گھر والوں کو دیکھا، وہ سب گہری نیند میں تھے۔ اچانک کمرے سے دھیرے سے آواز آئی۔ کشف اس نے حیرت سے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہوئی۔ کشف آواز پھر ابھری۔ اس نے اپنے اندر ڈھیر ساری ہمت جمع کی اور اندر داخل کمرے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھی۔ اندر کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دیکھا بیڈ اور ٹیرس کے درمیانی فاصلے سے روشنی آ رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ ریشمی چڑیل جس نے کشف کی طرف مٹھائی والی پوٹلی بڑھائی تھی، ہاتھ میں کچھ پھول اور ایک کاغذ موٹا ٹکڑا لیے کھڑی ہے۔ کشف گھبرا کر پیچھے ہٹی جب روشنی چڑیل نے سرگوشی کے انداز میں اسے بلایا۔ کشف ڈرو نہیں، یہ پھول معذرت کے لیے ہیں اور یہ تمہارے لیے اپنی دنیا سے لائی ہوں۔ اور کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس میں بادشاہ جن کی طرف سے اس شادی میں شرکت کا دعوت نامہ ہے۔ ہمارے ساتھ چلو ہماری دنیا میں ہمارے لوگوں کو بارات دیکھنے۔ کشف گھبرا کر اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو کشف، تمہارے گھر والوں کو تمہاری غیر موجودگی کا علم بھی نہیں ہوگا۔ ان کے جاگنے کے بعد سے پہلے تمہیں واپس گھر چھوڑ دوں گی۔ کشف نے ہچکچاتے ہوئے چڑیل کو دیکھا۔ وہ مسکرائی۔ کشف ڈرو نہیں مجھ سے، دیکھو محترم ابو دجانہ عثمانی اور محترم احد ریحان بھی شرکت کریں گے، اس لیے ڈرو نہیں۔ کشف نے حامی بھر لی اور کچھ ہی پل بعد وہ ہواؤں میں انوکھی چیز پر بیٹھی پرواز کر رہی تھی، جن کی بارات میں شرکت کے لیے۔ ناظرین، آپ کو یقیناً یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو اسی ڈسٹربنس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ اب آپ جو ہے نا انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔